مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور عزیز و گریس اسمبلیز آف پاکستان کی طرف سے آپ سب کو پام سنڈے مبارک ہو۔ اور آج پوری دنیا میں پام سنڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی شاہانہ آمد ہے یروشلم میں اپنی مصلوبیت سے چند دن پہلے اور اپنے جی اٹھنے سے ایک ہفتہ پہلے۔ ہم بہت جلد ایک اور شاہانہ آمد میں شامل ہونے والے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں واپس آئیں گے گناہگاروں کی عدالت کے لیے اور اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، اور پھر 1000 سالہ بادشاہ جو ہے وہ زمین پر مقرر کی جائے گی یا قائم کی جائے گی۔ اب ہمارا جو چرچ کا جو ایک فیوچرسٹک پام سنڈے ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ آمد ہے، جس کے ہم سب منتظر ہیں۔ خداوند خود آپ سب کو برکت دے، اور یہ جو پام سنڈے ہے یہ آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ اور ہم آج کے پیغام کو دیکھیں گے جو پچھلے پیغام کی کنٹینویشن ہے، اور ہم حبقوق نبی کی کتاب جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 35ویں نمبر پر ہے، اس سے ہم نے لاسٹ ٹائم یہ اسٹڈی شروع کی کہ کس طور سے دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے اور خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ ہاؤ ٹو گو تھرو سفرنگ وین دا ٹائمز آر ٹف۔ اور اس کے تعلق سے ہم نے لاسٹ سنڈے چاند ایک اہم باتوں کو دیکھا، اور پھر ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اور اوورآل جو اس کتاب میں سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، دیٹ از دا فرسٹ پوائنٹ از کہ دا ہارٹ آف دا پرابلم از، جو کچھ نبی کو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ عدالت نہیں کر رہا اور اپنے لوگوں کی مدد نہیں کر رہا۔ تو جو فرسٹ کمپلین ہے حبقوق کی ٹورڈز گاڈ، وہ یہ ہے کہ خداوند میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا۔ اور پھر اسی فرسٹ چیپٹر میں ایک سیکنڈ کمپلین ہے جو وہ خداوند سے کرتا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اسٹڈی کیا کہ حبقوق نبی جو ہے خدا سے یہ پہلا اعتراض کرتے ہیں کہ خداوند تیرے لوگ مصیبت میں ہیں، اور بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور ہر طرف ظلم ہے، اور انصاف جو ہے وہ مطلق جاری نہیں ہوتا ہے، اور انصاف کا خون ہو رہا ہے، اور تو کب تک انصاف کرے گا۔ تو نبی کے اس جواب میں خداوند اس کو جواب دیتے ہیں۔ 5ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، حبقوق پہلا باب اس کی 5ویں آیت سے، اور خداوند نے اس کو جواب دیا کہ میں جو بدی ہے میرے لوگوں کے درمیان یا جوڈا میں، اس کی ججمنٹ کے لیے میں بیبلونینز کو لاؤں گا، جو کہ ایک بڑے ایک انجسٹس اور وکڈ لوگ ہیں، اور ان کے وسیلہ سے تھرو دس وکڈ نیشن آئی ایم گوئنگ ٹو جج مائی پیپل۔ تو اس سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حبقوق نبی جو ہے ان کا دوسرا اعتراض جو ہے وہ خداوند کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خداوند تو کیسے ایک وکڈ نیشن کو الاؤ کرے گا، یا وکڈنس کو، یا برے حالات کو، ایک ایول کو تو کیسے الاؤ کرے گا کہ وہ راست بازوں کی ججمنٹ کرے، یا وہ تیرے لوگوں کے اگینسٹ آئے۔ جب خدا حبقوق کی پہلی کمپلین کو آنسر کرتا ہے تو ہم اس سے یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ خداوند اس کو یہ بتا رہا ہے، I know your situation, I know your problems, I know what you're going through۔ میں تمہارے حالات سے، واقعات سے، زندگی اور سچویشن سے میں واقف ہوں، اور سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے۔ سب باتیں، سب حالات جو ہیں وہ میرے انڈر کنٹرول ہیں۔ I know everything about you and I know everything about your sufferings and your pains۔ اور بائی دا ٹائم ہم تیسرے چیپٹر تک پہنچتے ہیں، خداوند کا بندہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور یہ لیسن خداوند کی باتوں سے سیکھتا ہے کہ مصیبتیں اینڈ نہیں ہیں، یعنی مصیبتیں ہمیں ختم نہیں کریں گی،
جو ایماندار ہیں، راست باز ہیں، وہ ایمان سے جیتے رہیں گے. The pain is not the end of life. The hardships are not the end of life. The struggles are not the end of life. The problems are not the end of life. اور یہ چیزیں، یہ حالات ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا کے لوگ قائم رہیں گے اور خدا کے لوگ زندہ رہیں گے. سو خدا جو پہلی بات اپنے نبی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے، آئی نو یور پرابلمس، آئی نو یور سچویشن، آئی نو یور ہارڈشپس. اور یہی خدا کا کلام آج اس کے لوگوں کے لیے بھی ہے. آپ کسی بھی ہارڈشپ میں ہیں، پرابلم میں ہیں، ڈیفیکلٹی میں ہیں، خداوند آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ان اویئر نہیں ہوں، میں آپ کی مشکل، مصیبت، پریشانی کو جانتا ہوں. اور سیکنڈلی ہم اس بات سے یہ بھی سیکھتے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی پریشانی کو، مشکل کو، پرابلم کو خدا کے سامنے پیش کریں، اپنے اسٹرگلز کو، اپنی سفرنگز کو خدا کے ہاتھوں میں لائیں، یہ خدا کے ہاتھوں میں رکھیں، یہ خدا کے سامنے لائیں اور خداوند سے آپ رحم کی درخواست کریں. اور پھر سیکنڈ جو کمپلین ہے حبقوق نبی کی وہ یہ ہے کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو یا لوگوں کی جو ججمنٹ ہے وہ ایک وکڈ نیشن کے تھرو کیوں کرے گا. اور اس کا پھر ہم سیکنڈ چیپٹر میں جا کے دیکھتے ہیں، خداوند اس کو اس کے تعلق سے 5 آنسرز دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہے ججمنٹ کی اور اس لیے میں اس ججمنٹ کو ہونے دوں گا. اور اس میں جو بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ فرسٹ چیپٹر میں the prophet is very much troubled. جب اس نے خدا کی بات کو سنا ہے کہ ایک فورن آرمی جو ہے وہ تم پر چڑھائی کرے گی اور وہ تمہیں اسیری میں لے جائے گی، and this is how I am going to judge you. اور لیکن 12ویں آیت میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم ایک بڑا خوبصورت ریفلیکشن دیکھتے ہیں. اور ہم دیکھیں 12ویں آیت، حبقوق پہلا باب اس کی 12ویں آیت، آئے خداوند میرے خدا، آئے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے. آئے خداوند تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور آئے چٹان تو ان کو تعذیب کے لیے، تو نے ان کو تعذیب کے لیے مقرر کیا ہے. آمین. سو اس ساری کنفیوژن میں، ان سارے جو ٹربل سم ٹائمز ہیں، اس میں جو حبقوق کا رسپانس ہے خدا کی بات سننے کے بعد بھی، وہ 12ویں آیت میں یہ کہتا ہے ہم نہیں مریں گے. He understands the judgment is coming. ایک ایول نیشن جو بیبلونینز ہیں اور اس دور میں بہت ہی ایک بڑی جابر قسم کی قوم ہے، وہ خدا کے لوگوں پر چڑھائی کرے گی، حملہ آور ہوگی، لیکن سٹل خدا کا بندہ یہ ایمان رکھتا ہے اور یہ ڈکلیئر کرتا ہے ہم نہیں مریں گے. تو 12ویں آیت میں جس پوائنٹ پر خدا ملا رہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے ارد گرد کوئی بھی امید نہیں ہے، ہوپلیسنس ہے، ڈارکنس ہے، کوئی بچنے کا رستہ نہیں ہے، کوئی بھی رستہ نہیں ہے، تو اس پوائنٹ پہ جیسے یا جو کچھ حبقوق نے کیا وہی آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے لیٹس کم ٹو گاڈ. اس نے خدا پر انحصار کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے آئے خداوند میرے خدا، آئے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ سو نبی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ He is remembering the goodness of God in the past. کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ کیا تو اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں رہا؟ اور کیا تو نے اپنے بندہ موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا تو بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا تو داؤد بادشاہ کے ساتھ نہیں تھا؟ اور کیا تو ازل سے خدا نہیں ہے؟ So prophet is saying کہ خدا ہمارا توکل اور بھروسہ جو ہے وہ تجھ پر ہے. اور اس ضمن میں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم
نہیں مریں گے. اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں وہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا ریمننٹ اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ہمسیلف اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا رائچس ان دا لینڈ. اور وہ ان کے تعلق سے یہ کہتا ہے ہم نہیں مریں گے. So he is declaring on the behalf of his people, upon the behalf of the faithful and the righteous remnant, کہ ہم نہیں مریں گے. اور وہ اکیلا اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں مروں گا، میں بچ جاؤں گا کیونکہ خدا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، یا میں ایماندار ہوں، یا راست باز ہوں، بلکہ وہ ایک کلیکٹیو ناؤن یہاں پہ یوز کرتے ہیں، ہم نہیں مریں گے. ایک بہت بڑا گروپ ہے، یہ ریمننٹ ہے حبیکہ، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مریں گے. سو دا پوائنٹ از، جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ عدالت نہیں ٹلے گی، بیبلونینز نے حملہ کرنا ہے، مصیبت نے آنا ہی آنا ہے، ہم نے دکھوں میں سے گزرنا ہے، اور یہ سارے برے حالات ہمارے ساتھ پیش آئیں گے، تو نبی جو ہے وہ اپنے لاسٹ جو اس کے ریزورٹ ہے، لاسٹ جو ریزروائر ہے، اس کی طرف موو کرتا ہے. اور اب اس کا مکمل جو بھروسہ ہے اور ریلائنس ہے وہ خداوند پر ہے. تو یہ چیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم اپنے ریسورسز کے اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، جب ہم اپنے وسائل کے اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی ہمارے لیے مدد موجود ہے. خداوند کا فیور اور خداوند کی مرسی جو ہے وہ ہمارے لیے موجود ہے. اور اگر آپ غور کریں تو اس 12ویں آیت میں حبقوق نبی جو ہیں وہ خدا کی ذات کے جو 5 ٹائٹلز ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یا ان ناموں کو لیتے ہیں. نمبر 1 he says، جب وہ خداوند سے مخاطب ہوتے ہیں، you are everlasting. سو آئے خداوند میرے خدا، آئے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ سو پہلی بات جو خداوند کے تعلق سے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور بیسیکلی یہ جو 5 خداوند کی ذات کے ٹائٹلز حبقوق نبی نے یہاں پہ بیان کیے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے یا مکاشفہ ہے کہ خدا کی ذات کے تعلق سے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ یا اپروچ ہے وہ کیا ہے، تو کس طور سے اپنے خداوند کو دیکھتے ہیں. سو نمبر 1 ٹائٹل ہی یوزز فار گاڈ از یو آر ایور لاسٹنگ. اور یہ کہنے سے جو نبی کی مراد ہے وہ یہ ہے کہ یو آر سوورن. خداوند تو حاکم کل ہے، تو حاکم اعلیٰ ہے، تو حاکم مطلق ہے. یو کین ڈو ایوری تھنگ، اور تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. تو سوورن گاڈ ہے، اور خداوند خدا تو چھڑانے پر قادر ہے، تو بچانے پر قادر ہے، اور تو رہائی دینے پر قادر ہے. سیکنڈ ٹائٹل جو وہ یوز کرتے ہیں، لارڈ، خداوند. سو اس سے مراد یہ ہے یو آر دا پرسنل گاڈ آف یور پیپل، یو آر دا پرسنل گاڈ آف اسرائیل. خداوند خدا تو اسرائیل کا شخصی خدا ہے. ڈیفینیٹلی ہی از دا کریٹر اینڈ ہی از دا گاڈ آف ایوری تھنگ، از دا گاڈ آف یونیورس. لیکن یہاں پر جو حبقوق نبی ہے وہ اس کو بڑے ایک پرسنل لیول پہ لاتے ہیں کہ خداوند خدا تو ہمارا خدا ہے، تو اسرائیل کا خدا ہے، تو ہمارے ساتھ ہے، اور تو ہماری ڈھال ہے، اور تو ہماری سپر ہے. اور جو تیسرا ٹائٹل وہ یوز کرتے ہیں، گاڈ، خدا. آئے خداوند میرے خدا، مائی گاڈ. اور یہ جو 12ویں آیت ہے، اٹس اے گریٹ ریفلیکشن آف دا فیتھ وچ دا پروفٹ ہیز. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو 12ویں آیت آپ ضرور اس کو یاد رکھیں اور اس کو یاد کریں اور ان ٹائٹلز کو یاد کریں، اور آپ ان کو اپنی شخصی دعاؤں میں ڈکلیئر کیا کریں. آئے خداوند میرے خدا، آئے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے، ہم نہیں مریں گے. اور نیچے جا کر وہ کہتے ہیں، اور آئے چٹان، تو نے ان کو تعذیب کے لیے مقرر کیا ہے. سو دا تھرڈ ٹائٹل ہی از یوزنگ فار گاڈ از، خدا کے لیے یوز کریں گاڈ، آئے میرے خدا. اور اس کا مطلب ہے یو آر دا اسٹرانگ ون، یو آر دی کریٹر اینڈ یو آر میجسٹک رولر. جب خدا کا لفظ یوز کیا جا رہا ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب ہے یو آر دا اسٹرانگ ون. خداوند تو زوراور خدا ہے، تو ہمارا خدا ہے، اور تو قوی خدا ہے،
اور تو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا خدا ایک عظیم خدا ہے۔ یو بلیو ان اے اسٹرانگ گاڈ، ان اے مائٹی گاڈ، اور یہی خدا آپ کو ہر طرح کی وبا سے، مصیبت سے، پریشانی سے اور برے حالات سے محفوظ رکھے گا۔ اور خدا کا جو سیکنڈ یہاں پہ ریفلیکشن ہے وہ یو آر دی کریٹر گاڈ، سب کچھ تو نے خلق کیا ہے، سب چیزیں تیرے تسلط میں ہیں، سب کچھ تیرے روب کے نیچے ہے، تو ان سب چیزوں کا مالک اور خالق ہے۔ اور تیسری جو اس کی ریفلیکشن ہے، یو آر دی میجسٹک رولر، خدا تو حاکم اعلیٰ ہے، تو حاکم کل ہے، تو ایک عظیم بادشاہ ہے، اور یقیناً تو اپنے لوگوں کے ساتھ بڑی بھلائی اور رحمت کے ساتھ پیش آئے گا۔ چوتھا ٹائٹل جو یہاں پہ یوز کرتے ہیں، قدوس، دا ہولی ون، آئے میرے قدوس، یو آر مائی ہولی ون، اور اس کا مطلب ہے کہ یو آر اے کلاس بائی یور سیلف، خداوند تو اپنی ذات میں ہی ایک اعلیٰ ذات ہے، تو دوسروں سے منفرد ہے، تو خداوندوں کا خدا ہے اور تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یو آر ہولی ون، یو آر یونیک گاڈ، یو آر میجسٹک گاڈ، یو آر آل مائٹی، یو آر آل پاورفل، یو آر آل نوئنگ۔ اور اس آیت کے آخر میں پانچواں ٹائٹل یوز کرتے ہیں، چٹان، آئے میری چٹان، یو آر مائی راک۔ اور یہ ٹائٹل یوز کرنے سے جو وہ میننگ یہاں پہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے، یو آر مائی سیف پلیس، یو آر مائی ہائیڈنگ پلیس۔ اسی طرح جیسے داؤد نبی یہ ٹائٹل یوز کرتے ہیں، تو میرا محکم قلعہ ہے، تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو میری مضبوط چٹان ہے۔ سو ان اے ویری سملر وے حبقوق نبی جو ہے وہ بھی خداوند کے لیے یہ ٹائٹل یوز کرتے ہیں کہ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ سو عزیزو، ان 5 جو القاب جو ہیں، ٹائٹل جو ہیں، یہ صفاتی نام خداوند کے یہاں پر حبقوق نبی نے یوز کیے ہیں۔ جسٹ note them down somewhere, write them down. Everlasting, Lord, God, Holy, Rock. اور ان ٹائٹلز کو آپ اپنی دعا میں لائیں، اپنے ایمان کے اقرار میں لائیں، اور آپ کا جو فیتھ ہے، جب آپ اس طور سے دعا کریں گے، اس طور سے جب آپ خداوند کے تعلق سے انڈرسٹینڈنگ کو رکھیں گے، تو آپ کا جو ایمان ہے وہ اور زیادہ چارج اپ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ سو اس پہلے چیپٹر میں جو 12 ورڈز ہے بڑی پیوٹل ہیں، کمپلینز ہیں حبقہ کی 2 خداوند کے تعلق سے، 5ویں آیت سے خداوند کا جو جواب ہے وہ اس میں موجود ہے، اور جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں خدا بھی ہماری ہر کمپلین کو آنسر کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اور الٹیمیٹلی جب نبی یہ دیکھتا ہے کہ اب کوئی اور رستہ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ خداوند کے آگے سرنڈر کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے، ہم نہیں مریں گے، ہم اس سچویشن میں سروائیو کریں گے، ہم اس مصیبت میں سے نکل جائیں گے، کیونکہ تو ہمارا خدا ہے، ہم اس ڈارکنیس میں سے نکل جائیں گے، ہم گزر جائیں گے، ہم اس ایول سچویشن میں سے گزر جائیں گے، ہم مریں گے نہیں، کیونکہ خداوند خدا تو ہمارے ساتھ ہے، تو اپنی مرسی کو اور اپنی گلوری کو خداوند خدا تو اپنے لوگوں پر نازل کرے گا۔ پھر ہم دوسرے چیپٹر میں داخل ہوتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا۔ خداوند کا بندہ فرماتا ہے، میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے، اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں۔ اور وہ خدا سے جواب کا منتظر ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں، دوسرے باب کی دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ خداوند نے مجھے جواب دیا، اور وہ جواب کیا تھا، رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں، کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ،
کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ سو خداوند اپنے بندے کی دعا کا، کمپلین کا اور التجا کا جواب دیتا ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ وہ ایک رویا ہے۔ اور خداوند اس سے کہتے ہیں کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں اور میں جو کچھ تجھے بتا رہا ہوں، اس کو یہاں پہ رویا کہا گیا ہے، اس کو واضح طور پر لکھ لے۔ This thing is going to happen. What I am telling you today, what my plans are، اور میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے۔ سو یہ وہ ویژن خداوند نے اپنے بندے کو دی ہے، اور یہ رویا کیا ہے؟ یہ عدالت کی رویا ہے۔ On one side, it's a vision of God's judgment and God's justice, and on the other side, it's a vision of God's mercy. So خداوند اسے کہتے ہیں write it down، اس کو لکھ لے، کیونکہ اس نے وقوع میں آنا ہے۔ This is surely going to happen. Wait for it. اس کا منتظر رہ اور impatient نہ ہو جا۔ So what I am saying, it's going to happen. اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور اگر دیر ہو بھی جائے، ایکچولی دیر نہیں ہوگی، لیکن اگر sometimes man is very impatient۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑی تیز روی کا دور ہے، ہم چاہتے ہیں سب چیزیں جلدی جلدی ہوتی چلی جائیں، اور ہم بڑی ایک انسٹنٹ چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے اے ٹی ایم مشین ہے، فلاں چیز ہے، فوراً یہ چیز ہو جائے۔ اور سو آج کے انسان کے لیے انتظار کرنا مشکل ہے، لاک ڈاؤن میں جانا مشکل ہے، رک جانا مشکل ہے، ٹھہر جانا مشکل ہے۔ اس تناظر میں خدا کہ اگر اس کے آنے میں دیر بھی ہو تو امپیشنٹ لوگوں کے لیے کئی چیزیں جو ہیں، تھوڑا وقت بھی جو ہے ان کو وہ زیادہ لگتا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، ان کے لیے جو انتظار کرنا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سو خداوند اس سے کہتا ہے کہ ویٹ، اٹس گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ اٹس ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور پھر آگے چل کر چوتھی آیت میں جو اس کتاب کا ایک بڑا مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا، صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ So when God is giving him the answer، خدا کا جواب یا خدا کی بات یا خدا کا کلام ہمیں ایک ڈسیژن کے پوائنٹ پہ لاتا ہے۔ خدا کی باتیں، خدا کا میسج، خدا کا کلام ہمیں ایک ڈسیژن کے پوائنٹ پہ لاتا ہے، اور اگر ہم اس کلام سے کوئی پراپر فیصلہ نہیں کرتے ہیں، وی ہیو ویسٹڈ دا مومنٹ۔ تو بہت سے لوگ جو آج چرچ میں جاتے ہیں، کلام سنتے ہیں، میسج سنتے ہیں، جب تک وہ اس کلام کی روشنی میں کسی ڈسیژن تک نہیں پہنچتے ہیں، اب فیصلہ نہیں کرتے ہیں، یو ہیو ویسٹڈ دا مومنٹ، یو ہیو ویسٹڈ دا سرمن، یو ہیو ویسٹڈ دا اسٹڈی۔ سو خدا کے کلام کی ہر بات آپ کو ایک ڈیسائسو پوائنٹ پہ لاتی ہے، آپ کو اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کرنا ہے، اور اس پوائنٹ پر بھی حبقوق نبی کے سامنے جو ہیں وہ دو باتیں آتی ہیں کہ یا تو وہ خدا کے اگینسٹ جائے اور خدا پر انگلی اٹھائے اور خدا سے یہ کہے کہ تو کیوں بابلیوں کر ہم پہ چڑھائے گا اور تو کیوں عدالت کرے گا اینڈ آل دیز تھنگس، اور دوسرا جو آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ خدا کے آگے سرنڈر کر دے اور خدا کی بات کو مان لے، اور اس پوائنٹ پہ آ جائے خداوند میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، ہماری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ سو آج بھی ہمارے سامنے جب ہم کلام کو سنتے ہیں، چرچ سروس اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی اسٹڈی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا۔ اگر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، آپ نے اس مومنٹ کو لوز کر دیا ہے، آپ نے بلیسنگ کو مس کر دیا ہے۔
اور جب ہم تیسرے چیپٹر کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں 17ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک، تو وہاں بائبل اسکالر کہتے ہیں کہ یہ بائبل کی سب سے خوبصورت جو سرینڈر ہونے کی پکچر ہے وہ ہمیں ان ورسز میں نظر آتی ہے۔ حبیکہ جو ہے وہ ٹوٹلی خدا کے آگے سرینڈر کر دیتا ہے اور خدا کی بات کو مان لیتا ہے۔ کہاں پہلے چیپٹر میں وہ کمپلین کر رہا ہے، اور کہاں دوسرے چیپٹر میں وہ خدا کی ججمنٹس کو دیکھ رہا ہے، اور کہاں جب وہ تیسرے چیپٹر میں پہنچتا ہے تو وہ کمپلیٹلی خدا کے آگے سرینڈر کر دیتا ہے۔ اور 17th ورس کو بائبل اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ سرینڈر کی، تابع ہو جانے کی، خدا کے سامنے جھک جانے کی یہ ایک بہترین اگزامپل ہے بائبل میں، ایک خوبصورت ترین اگزامپل ہے جو ہمیں حبقوق نبی کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اور 19ویں آیت میں جو کنکلوژن ہے اس ساری ڈائیلاگ کا وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ میرے پاؤں ہلنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں پر چلاتا ہے۔ اور 17th ورس تیسرے باب کی 17ویں آیت جو حبقوق نبی کے اندر کا جو انسان ہے اس کے سرنڈر کو پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں سے مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ پروفٹ جو ہے یا نبی جو ہے بالکل اپنے آپ کو خداوند کے آگے سرنڈر کر دیتا، اینڈ ہی سیز اگر مجھے دنیاوی طور پر کوئی بھی فائدہ نہ ہو اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے، تاک میں پھل نہ لگے، بھیڑیں جاتی رہیں، مویشی نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو میرے پاس، جو بیبلونینز ہیں، اینمی ہیں، وہ سارا کچھ لے جائیں، بے شک مال و دولت لے جائیں، ہمارے گھر بار لے جائیں، ہمارے جانور لے جائیں، ہماری جو ہارویسٹ ہے وہ لے جائیں، سو ناؤ ہی سیز مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان چیپٹر 1 he is fearful, he is complaining. اس کا جو ایمان ہے وہ بڑا تھن ہے، لیکن جب وہ چیپٹر 3 پہ پہنچتا ہے اس کا ایمان جو ہے وہ تھک ہے، وہ سٹرونگ ہے۔ اور اس کی ایک ریزن کیا ہے کہ چیپٹر 3 میں حبیکہ جو ہے خدا کی ایک رویا دیکھتا ہے، اور یہ ایک گیت ہے، اور وہ رویا کیا ہے؟ He sees God as a warrior God. چیپٹر 3 میں وہ خدا کو ایک جنگ کرنے والے خدا کے طور پر دیکھتا ہے۔ And from there he understands خداوند اپنے لوگوں کے لیے جنگ کرتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کے لیے میدان جنگ میں اتر آتا ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کو فتح بخشتا ہے۔ اور چیپٹر 3 کے کنکلوژن میں جو اس کی کتاب کا کنکلوژن بھی ہے وہ یہ لکھتا ہے، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ میری خوشی چیزوں میں نہیں ہے اور مٹیریل ریسورسز میں نہیں ہے، میری خوشی خدا کی اس پریزنس میں ہے، خدا کے اس جلال میں ہے جس کا میں نے تجربہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ خدا کے جلال کو دیکھتا، he was disturbed، انگزائٹی ہے اس کے اندر، کنفیوژن ہے اس کے اندر، کمپلینز ہیں اس کے اندر۔ لیکن جب وہ خدا کی گلوری کے ایکسپیرینس کرتا ہے اور ویژن دیکھتا ہے، اس کی قدرت کا تجربہ کرتا ہے، now there is peace in his heart، اس کے دل میں اطمینان ہے، اس کے دل میں سکون ہے۔ اب وہ جس خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ خداوندوں کا خداوند ہے، وہ ہر طرح کے حالات پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اور 18ویں آیت میں اور 17 کے اینڈ میں بھی اور 18 آیت میں بھی وہ یہی کہتا ہے، میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ So now his faith is turned into praise.
یہ وہ جرنی ہے فیتھ کی جو ہم حبقوق نبی کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جب وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اس جرنی از ٹرنڈ فرام فیتھ انٹو پریزز۔ یہ آج کے چرچ کو یہ بات سمجھنے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں خدا کی پرستش میں، پریزز میں داخل کر دیتا ہے۔ So, the more faith you have, the more song you have in your heart. اور جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ ہر طرح کے حالات میں you will sing for the Lord. Your faith is matured into praises. And your praises are matured into celebration. So اب جو نبی ہے وہ صرف ایمان کے لیول پہ نہیں ہے، اس کا ایمان پرستش میں بدل گیا ہے، ہائر ڈائمینشن میں چلا گیا ہے، اور اب وہ صرف پرستش تک نہیں رکا ہوا ہے، وہ سیلیبریشن میں داخل ہو گیا ہے۔ سو وہ اس قدر خداوند کے جلال سے شادمان ہے، اور اس کا توکل اس قدر خداوند کی قدرت پر ہے کہ اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، اور اس کا جو ایمان ہے وہ ایک سفر کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، گرو کر رہا ہے، میچیور ہو رہا ہے۔ اینڈ دا فیتھ رائزز اپ ان پریزز۔ یہ جو ایمان ہے اس کا ریفلیکشن شکر گزاری میں، جوائے میں، پریزز میں ہمیں نظر آتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ اینڈ اٹ ٹرنز انٹو سیلیبریشن۔ وہ خداوند میں شادمان ہو گیا ہے، اور وہ خداوند کو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ If your faith is not celebrating God, there is something wrong with your faith. انسان ہوتے ہوئے خوف بھی ہوگا، پریشانی بھی ہوگی، ہماری زندگیوں میں الجھنیں بھی ہوں گی، ادر تھنگس بھی ہوں گے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کا جو ایمان ہے وہ سیلیبریشن کی طرف جائے گا۔ کئی دفعہ چرچ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، یا ایماندار یہ کویسچن کرتے ہیں کہ ورشپ میں ڈانس ہونا چاہیے، کچھ اور ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ سو وین یور فیتھ ٹرنز انٹو پریزز اینڈ وین یور پریزز آر ٹرن انٹو سیلیبریشن، دین اس پوائنٹ پہ جب آپ کا ایمان سیلیبریشن پہ پہنچتا ہے، آپ خدا کے حضور میں ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، اور اس کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ایمان اس لیول تک نہیں پہنچا ہے کہ وہ سیلیبریشن تک پہنچے، تو دین دیز تھنگز آر یوزلیس۔ پھر گانا بجانا بھی، حمد و ثنا کرنا، خدا کے حضور میں ناچنا، دے آر یوزلیس، دے آر پوائنٹ لیس۔ بٹ وین دیر از سیلیبریشن، when your faith reaches the point of celebration, then there is a song in your spirit, there is a dance in your body, there is a joy in your soul. So حبقوق نبی ہمیں اس انر ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حالات کی طرف نہ دیکھیں، وکڈنس کی طرف نہ دیکھیں، ایول اور ڈارکنس کی طرف نہ دیکھیں، ان بیبلونینز کی طرف نہ دیکھیں جو تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، بلکہ اس خدا کی طرف دیکھو جو تمہیں رہائی دینے والا خدا ہے۔ سو وین یور فیتھ ایک انر ٹرانسفارمیشن میں سے گزرتا ہے تو وہ ایک سیلیبریشن کی حالت میں چلا جاتا ہے، اینڈ دین دیر از ریجوائسنگ۔ سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اگر اچھے وقتوں میں سے گزریں، آپ پھر ہی خدا کی سیلیبریشن کریں گے۔ You can also celebrate God in tough times, in hard times, in fearful times, in evil times. اور وبا کے دور میں، مصیبت کے دور میں، تنگی کے دور میں، کال کے دور میں بھی آپ خداوند کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ایمان ایکسٹرنل سچویشن پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے، آپ کے ایمان کی حالت آپ کے جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو دس از واٹ دا پروفٹ از لرننگ، اینڈ دس از واٹ دا چرچ شوڈ بی لرننگ۔ آج کے دور میں، اس مصیبت میں، مشکل میں، دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ فرسٹ اینڈ از آسک فار مرسی، خدا سے رحم مانگے۔
Seek God's mercy. Pray for mercy. Fast for mercy. रोजा रखें मर्सी के लिए, रहम के लिए. दुआ करें रहम के लिए. खुदा से इल्तिजाएं करें, मिन्नत करें रहम के लिए. Seek mercy of God. And on the other end, you can celebrate with this confidence کہ खुदा अपने लोगों के साथ है, खुदा अपने लोगों को रहाई देगा, खुदा अपने लोगों का छुटकारा है. और दूसरे चैप्टर में ये बड़ी खूबसूरत आयत हम देखते हैं. तीसरे चैप्टर में उसकी दूसरी आयत के एंड में देखते हैं, कहर के वक्त रहम को याद फरमा. This is one of the great verses in this little book. कहर के वक्त रहम को याद फरमा. खुदावन जब दुनिया पर तेरा कहर है, the prophet is saying, तू अपने लोगों पर रहम को याद कर. कहर के वक्त रहम को याद फरमा. This is what we ought to be praying today in the present circumstances. इस prevalent time में हमें खुदा से क्या दुआ करनी है? बहुत सी और दीगर दुआओं के साथ कहर के वक्त रहम को याद फरमा. When you are judging the wicked and when the nations are being shaken by your judgment, when your hand is upon the nations of the world, खुदा रहम को याद फरमा. Remember mercy. Remember your mercy. Remember you are merciful. Let your merciful hand be upon us. हम पर तेरा रहम वाला हाथ हो, हमारे खानदानों पर तेरा रहम हो. नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान. You are a merciful God. Your ways are ways of mercy. Your plans are plans of mercy. You are a God of mercy. Father, we seek your mercy. We come before the throne of mercy. हम रहम और फजल के तख्त के पास आते हैं. We seek your mercy. We come to the throne of mercy. Oh Lord, have mercy upon us. मेरे घराने पर, मुझ पर, मेरे घराने पर, मेरे चर्च पर, मेरी बस्ती पे, मेरे मुल्क में रहम को याद कर, रहम को याद कर. So this is the great revelation of Prophet Habakkuk, and he is saying, इसी ज़माना में उसको जाहिर कर, कहर के वक्त रहम को याद फरमा. And this is what we ought to pray today. खुदावंद के लोगों, on one end, आपका ईमान खुदा से रहम मांगे. So exercise your faith, invest your faith. अपने ईमान को खर्च करें. Spend your faith in asking mercy from God. So prayer is not a festival. Prayer is a season of asking mercy from God. और दूसरे एंड पे अपने ईमान को खुदा में सेलिब्रेट होने दें, या ईमान को सेलिब्रेट या सेलिब्रेशन में जाने दें खुदा की सिफतों के ताल्लुक से और उसके रहम के ताल्लुक से. So this is the whole process through which the man of God is going through. और चौथी आयत में जैसा कि लिखा है, सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा. तो लास्ट टाइम में हमने इस बात को डिस्कस किया और आज भी एक दो मोमेंट्स के लिए देखेंगे कि हमारा ईमान हमें रास्तबाज ठहराता है. रास्तबाजी की वजह से हम ईमान नहीं रखते हैं, या रास्तबाज होने की वजह से हम ईमान नहीं रखते हैं. हम ईमान रखने की वजह से रास्तबाज ठहराए जाते हैं. और रोमियो चौथा बाब उसकी 5वीं आयत, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया, ये आप आयत ज़रूर पढ़ सकते हैं, जिसमें पौलुस रसूल बड़ी क्लियरली इस बात को बयान करता है. सो व्हाई वी डिजर्व गॉड्स मर्सी? बिकॉज वी बिलीव, वी हैव फेथ इन गॉड.
We have faith in a living God. We have faith God will save us. We have faith in the finished work of the cross. اور ہبیکہ نبی کی ساری کتاب ہمیں ایک اور پیغام بھی دیتی ہے کہ گڈ فرائیڈے کے بعد ایسٹر بھی آتا ہے، ڈارکنس کے بعد روشنی آتی ہے، موت کے بعد زندگی آتی ہے، اور وہ جس کو صلیب پر مصلوب کر دیا اور وہ 3 دن قبر میں رہا، وہ تیسرے دن جی اٹھا ہے۔ سو ڈارکنس اور مصیبت اور ایول، پریشانی، دکھ اور مصائب ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آپ ریزورکشن میں بھی داخل ہوں گے، آپ روشنی میں بھی داخل ہوں گے، آپ نئی زندگی کا تجربہ کریں گے، آپ نئی امید کو حاصل کریں گے، اور آپ ایک نئے مقام تک پہنچیں گے، اور آپ خداوند کے نئے جلال کو اور آپ اس کی بڑی قدرت کو دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ Your suffering is temporary. Your pain is temporary. But your redemption and your salvation is permanent. یعنی بالآخر جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا اپنی نجات ان کو دکھائے گا۔ جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا ان کو چھڑائے گا، خدا ان کو بچائے گا، اور خدا ان کو مصیبت سے رہائی بخشے گا۔ The righteous by faith shall live. So in the times of suffering, in the times of evil, in hard times, when you don't know what to do, تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے live by faith. رات دن ایمان سے زندگی بسر کریں، اور خداوند آپ کو رہائی بخشے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کو صادق ٹھہرائے گا، اور آپ کو مصیبت میں سے نکالے گا۔ سو نبی کے پاس when God answered him، 2 آپشنز تھیں کہ وہ خدا کے خلاف اپنی انگلی اٹھائے یعنی اعتراض کرے، اور سیکنڈلی وہ اس کے آگے سبمٹ کر دے، تابع ہو جائے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیا، اور اس لیے ہبیکہ کا جو 3 چیپٹر ہے وہ ایک گیت ہے، اور آخر میں لکھا یہ تاردار سازوں کے ساتھ جو ہے یہ گایا جائے۔ اور 17 ورس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جو کمپلیٹ سرنڈر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو 2 چیپٹر میں ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 آیت سے لے کر 20ویں آیت تک خدا جو ہے وہ حبقوق نبی کو جواب دیتا ہے اس کی کمپلینس کے تعلق سے، اور پرٹیکولرلی اس کی 2nd کمپلین کے تعلق سے کہ خداوند تو کب انصاف کرے گا، اور تو کیوں اس جو یہ وکڈ بیبلونینز ہیں ان کو اپنے لوگوں پر چڑھائے گا۔ تو خداوند جو اس کو جواب دیتے ہیں اس میں 5 افسوس وہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے ان 5 جو افسوس ہیں ان پر غور کریں گے۔ اور بائبل اسکالرز کہتے ہیں دیز آر 5 ٹونٹ سانگس، ملامت کے جو ہے یہ 5 افسوس ہیں یا گیت ہیں۔ یہ جو 5 افسوس ہیں ان کے 2 سیٹس ہیں، 6 to 14 ورس میں پہلے 3 بیان کیے گئے ہیں افسوس، اور 15 سے 20 آیت میں دوسرے 2 افسوس بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد 14ویں آیت میں اور 20ویں آیت میں خدا کے ایک بڑے جلال کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے 3 افسوس ہیں، اور پھر دوسرے سیٹ میں 2 افسوس ہیں، اور پھر 14ویں اور 20ویں آیت میں جو ہیں وہ خدا کے جلال کے تعلق سے 2 بیانات جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ سو پہلا افسوس کیا ہے؟ افسوس اس پر جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے، دا پلنڈررز، ان پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے۔ سو وائی گاڈ از گوئنگ ٹو جج جوڈا، اینڈ وائی گاڈ از گوئنگ ٹو جج ہز پیپل، اینڈ وائی از گاڈ گوئنگ ٹو جج دا نیشنز۔ تو اس میں ہمیں ایک بلو پرنٹ نظر آتا ہے، ایک ڈیزائن نظر آتا ہے، اس میں ہمیں ایک باؤنڈری نظر آتی ہے خدا کی ججمنٹس کی۔
سو آپ جب اس کو پڑھیں گے 6 آیت سے لے کر 20ویں آیت تک تو آپ اس ساری پکچر کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ افسوس اس پر جو اوروں کے مالدار سے مالدار ہوتا ہے، وہ لوگ جو بزنس میں ہیں یا کسی اور طرح سے جو پیسے کے لین دین میں ہیں، لیکن جو اوروں کے مال سے لوٹ گسوٹ کر کے، فراڈ کر کے، ہائر پرائسز چارج کر کے، یا کسی بھی اور طرح سے جو مالدار ہو جاتے ہیں، تو گاڈ از سیئنگ ان پر افسوس، ان پہ ججمنٹ آئے گی۔ جو ناجائز طور سے روپیہ پیسہ کماتے ہیں، بلیک منی اینڈ آل ادر سچ اسٹف، اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے۔ دیز آر دی ایگزیکٹ ورڈز آف دی بائبل، جو اوروں آپ 6 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ افسوس اس پر جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے، لیکن یہ کب تک ایسے ہوگا؟ ایک ججمنٹ کا وقت آئے، there is going to be an end upon the wickedness of the world۔ اور سیکنڈ جو افسوس ہے، ناجائز نفع اٹھاتا ہے، ہائی پروفٹ چارج کرتا ہے، اتنے کی چیز اتنے میں دیتا ہے۔ So God is saying I am going to judge that person، جس کے کاروبار میں، لین دین میں ناجائز نفع ہے، جو لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ The Lord says I will judge them، they are wicked۔ جو لوگوں کی لاچاری یا مجبوری یا پرابلم کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز نفع اٹھاتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، اپنے لیے مال جمع کرتے ہیں۔ So God says I'm going to judge them۔ اور 9ویں آیت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے، لیکن خدا فرماتا ہے وہ برباد کیا جائے گا، وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ تیسرا جو افسوس ہے وہ آپ 12ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، اس پر افسوس جو قصبہ کو خون ریزی سے اور شہر کو بدکرداری سے تعمیر کرتا ہے، اس بلڈر پر افسوس، یعنی جو شہر میں بلڈ شیڈ کرتے ہیں اور امورالٹی کو لاتے ہیں۔ سو خداوند کہتے ہیں ان پر افسوس جو دوسروں کو قتل کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں اور دکھ پہنچاتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، شہر میں بلڈ شیڈ کریٹ کرتے ہیں، شہر میں امورالٹی کو لاتے ہیں، بد کرداری کو لاتے ہیں، گناہ کو پروموٹ کرتے ہیں اور بری چیزوں کو اور بری جبلتوں کو پروموٹ کرتے ہیں through any medium or through any means۔ God is saying I am going to judge the wickedness of the world of these people۔ سو آج کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں خدا کس چیز کی عدالت کر رہا ہے؟ جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتے ہیں، لوٹ گسوٹ کرتے ہیں، جو ناجائز نفع اٹھاتے ہیں، جو بلڈ شیڈ کرتے ہیں، جو امورالٹی میں کو پروموٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں through any means، وائلنس، بلڈ شیڈ اور ہر طرح کے جنسی گناہ and other things اور نشہ، یہ ساری چیزیں God is saying I'm going to judge them for these sins۔ اور پھر 14ویں آیت میں God is telling the prophet کہ اسی طرح زمین خدا کے جلال سے اور عرفان سے معمور ہوگی۔ Once again my glory will cover the earth۔ اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں the second set of judgments، اور اس میں ہم 5ویں عدالت کو دیکھتے ہیں، چوتھی عدالت کو ہمسائے کے تعلق سے ہے۔ افسوس اس پر افسوس جو اپنے ہمسائے کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے۔ So how you treat your neighbor، آپ اپنے ہمسائے کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ نیک سامری کی تمثیل بھی ہمارے سامنے آتی ہے
کسی نے خدا سے پوچھا who is my neighbor, میرا ہمسایہ کون ہے؟ So over here حبقوق نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں، یا خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے، چوتھی ججمنٹ ان کے ساتھ آئے گی جو اپنے ہمسائے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، بد سلوکی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے۔ God says my judgment will come upon. اس میں فزیکلی بھی جو آپ کے نیبرز ہیں ان کے تعلق سے بھی ہے، اور نیبر کا ایک جو لارجر میننگ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جاب پلیس پہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، جو آپ کے ساتھ ٹیم ہے، جو منسٹری میں آپ کے ساتھ ہیں، اور all things یا all people related like this، جن سے آپ کی روزمرہ کی ڈیلنگ ہے، لین دین ہے، میل جول ہے، وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ So don't treat them badly. So the point is، جن لوگوں کے ساتھ آپ جو اس کا کنکلوژن ہے وہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، ڈیلی میل جول ہے، if you mistreat them, if you misbehave، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، God's judgment is going to come upon you. خدا کی نگاہ میں یہ wickedness ہے۔ اور پانچویں اور آخری جو عدالت ہے وہ آپ 19ویں 20ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگ یہاں پہ لکھا ہے جو بتوں کو بناتا ہے، اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ، کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ وہ تو سونے چاندی سے مڑا ہے، لیکن اس میں مطلق دم نہیں، مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ This is the fifth judgment, and the Lord is saying it will come upon the people who reject the living God and who reject the God of Abraham, Isaac and Jacob, the creator God. So یہ ساری ڈیٹیل خدا نے حبقوق نبی کو بتائی ہے کہ my judgment is coming for reasons. There are reasons. اور وہ ریزنز کیا ہیں؟ یہاں پہ وہ 5 ریزن جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور یہ صرف وہ 5 ریزنز نہیں ہیں خدا کی ججمنٹ کی، لیکن یہاں پہ ایک بڑے کنسائز وے میں، یہ کوئی بڑی ایگزاسٹیو لسٹ نہیں ہے، اور بھی بائبل میں چیزیں بیان کی، 6 چیزیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 جن سے ان کو کراہیت ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہیں، 10 حکموں کو توڑنا بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اور یہ 5 باتیں بھی جو ہے وہ ججمنٹ کی جو ہے وہ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ So the whole point is God's judgment comes against the wickedness of the man. Wickedness کا تعلق سب سے پہلے دل کے ساتھ ہے۔ The heart is wicked. The wickedness is born in the heart of man. There is wickedness in the heart of man. Then the wickedness is born in the actions of man. جو اصل wickedness ہے وہ دل میں ہے۔ جس نے اپنے دل میں گناہ کیا، جس نے دل میں بدی کی، جس نے بری نیت سے دیکھا، جس نے دل میں بری نیت سے دیکھا، سو اس ویکڈنس کو خدا دیکھتا ہے اور خدا جج کرتا ہے، جو پہلے دل میں ہے اور لیٹر آن انسان کے کاموں میں اور انسان کے رویوں میں وہ نظر آتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کے بعد ہم جس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ حبقوق کا نبی خدا میں کانفیڈنٹ ہے۔ Now he is very confident in God، اور اس کے ریزنز کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ یہ دیکھتا ہے، خدا کا بندہ یہ دیکھتا ہے خدا اپنے لوگوں کی مدد کے لیے آئے گا، وہ قہر میں رحم کو یاد کرے گا، اور سیکنڈلی تیسرے چیپٹر میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ خدا کو ایک واریر کے طور پر دیکھتا ہے، اور تیسرے باب کی دوسری آیت، خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فران سے
اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہے۔ یہ دوسری آیت، میں نے خداوند میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر۔ So now what the prophet is saying, میں نے تیری شہرت سنی اور میں ڈر گیا۔ So he's saying, I remember your great deeds, your wonders which you have done in the past for your people. ماضی میں بھی تو نے اپنی قوم کے لیے اور تو نے اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو نے بحر کلزم کو کھول دیا، تو نے یردن کے پانیوں کو سکھا دیا، تو نے یرو کی دیواریں گرا دی، تو نے مصر کے پلوٹے مار دیے۔ اور جب موت کا فرشتہ مصر میں موت لے کر آیا اور پلاٹوں کو مارنے لگا، لیکن جن دروازوں کی چوکھٹوں پر برے کا لہو لگا ہوا تھا وہ سب بچا لیے گئے ہیں۔ تو میں نے تیری شہرت سنی، میں تیرے عظیم کاموں کو میں نے یاد کیا اور میں ڈر گیا۔ سو آج بھی ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری ڈیلی لائف میں بھی، ریممبر دا پاسٹ مرسیز آف گاڈ۔ آپ کی زندگی میں خدا نے ماضی میں جو بڑے بڑے کام کیے ہیں، چھٹکارے کے کام کیے ہیں، رہائی کے کام کیے ہیں، شفا کے کام، ریممبر دیم۔ اگر خداوند اس وقت آپ کی زندگی میں کر سکتا تھا، خدا آج بھی آپ کی زندگی میں کر سکتا ہے۔ سیکنڈلی، اگر خدا نے نیو ٹیسٹمنٹ سینٹس کے لیے اور خدا نے اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ سینٹس کے لیے بڑے بڑے اور عظیم کام کیے، تو آج بھی ہمارا خدا وہی خدا ہے۔ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ آج بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو رہائی بخشے گا۔ اینڈ ونس اگین، تیسری آیت میں the prophet says، خدا ہماری مدد کے لیے آیا ہے۔ Now he is relaxed. He can see God coming to help his people. The wickedness in the land was unstoppable. اور جو فوج ان کے اگینسٹ آ رہی تھی بیبلونینز کی، وہ انبیٹیبل تھی، ان اپروچیبل تھی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن 8ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا حبیکہ نبی کو اپنا جلال اور اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی مدد کے لیے آؤں گا۔ سو اس میں جو ایک پوائنٹ ہم نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان ہمیشہ شکر گزاری کرتا ہے۔ Faith is always thankful. There is thankfulness in faith. جہاں ایمان ہوگا وہاں ہمیشہ شکر گزاری ہوگی۔ If your heart is full of faith, your heart is full of thanksgiving. اور ایمان ہمیشہ پر امید رہتا ہے۔ Faith is always hopeful. ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں سے محبت ہے۔ Faith is always thankful. خداوند تیرا شکر ہو ان حالات کے لیے، خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیری مدد کے لیے تیرا شکر ہو، خداوند تیرے وعدوں کے لیے تیرا شکر ہو۔ Faith is always thankful. وہ شکر گزاری کرتا ہے، اور خاص طور پر جو کامل ایمان ہے وہ ہمیشہ شکر گزاری کرتا ہے۔ اب تیسرے چیپٹر میں خداوند کا جو نبی ہے وہ خدا کی مرسی کو دیکھتا ہے، مرسیفل ہینڈ کو دیکھتا ہے۔ سیکنڈ چیپٹر میں وہ خدا کی ججمنٹ کو دیکھتا ہے۔ تھرڈ چیپٹر میں وہ خدا کی مرسی کو دیکھتا ہے۔ فرسٹ چیپٹر میں وہ کمپلین کرتا ہے، اور اب اس کو خدا کی ذات کا ایک نیا مکاشفہ ملتا ہے، اور وہ یہ ہے، God is a warrior God. ہمارا خدا ڈیوائن واریر ہے، ہمارا خدا ہمارے لیے جنگ کرتا ہے۔ چھٹی آیت، وہ کھڑا ہوا اور زمین تھر تھرا گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں۔ 8ویں آیت، کہ تو اپنے گھوڑوں اور فتح یاب رتھوں پر سوار ہوا۔ So he sees the vision of God, the glory of God. God coming with his chariots. God coming to save his people.
God is coming to help his people, and God is coming to redeem his people. اور یہاں پر ایک نیا مکاشفہ حبقوق نبی کو خدا کی ذات کے تعلق سے ملتا ہے کہ خدا ہمارے لیے جنگ کرتا ہے، اور وہ اسی ٹرمنالوجی کو اور ویپنری کو یہاں پر بیان کرتا ہے۔ 6 آیت میں، 8ویں آیت میں، 9ویں آیت میں، تیری کمان غلاف سے نکالی گئی۔ 11th ورس، تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے، تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب او مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے۔ اور انتہائی خوبصورت جو ٹرمنالوجی ہے ویپنری کی، وارفیئر کی، یہاں پر خدا کے تعلق سے وہ یوز کرتا ہے۔ اڑنے والے تیر، چمکیلے بھالے کی چمک سے، یعنی ہی سینگ کہ تیرے بھالا جو ہے، جو جیولن ہے، وہ اس قدر چمکدار ہے کہ اس کے سامنے سورج اور چاند کی جو روشنی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ تیری کمان غلاف سے نکالی گئی، یعنی وہ کورڈ تھی، خدا اس کو یوز نہیں کر رہا تھا، لیکن جب جو اس میں پکچر ہے وہ یہ ہے، جب خدا کے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنی کمان جو ہے وہ غلاف سے نکالتا ہے اور اپنے تیر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ گرچہ یہ ایک پکچرائزیشن ہے، لیکن now the prophet understands if the Babylonians are coming, they are warriors and they are coming against us. لیکن ہمارا خدا ان سے بھی بڑھ کر ایک ڈیوائن واریر گاڈ ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے جنگ کرتا ہے۔ So when you take the name of the Lord, he is your divine warrior. اور کوئی بھی وبا، آندھی، مصیبت، وائرس، بیکٹیریا، حالات، دشمن، مشکل، پریشانی جب آپ کے خلاف آتی ہے، جب آپ اس خدا کو پکارتے ہیں، جب آپ یہوہ خدا کو پکارتے ہیں، جب آپ اسرائیل کے قدوس کو پکارتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا 17 ورس سے لے کر 19ویں آیت تک ہم حبقہ نبی کی جو ایفرمیشنز ہیں، جو سرنڈر ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور بڑے خوبصورت نوٹ پہ ہی اینڈز ہز بک، وہ اپنے بیان کو، ڈسکرپشن کو ایک بڑے خوبصورت نوٹ میں ختم کرتا ہے کہ میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ I will always rejoice in the Lord۔ اور یہی جو ایفرمیشن ہے ایمان کی، ہمیں ایوب 19 باب اس کی 25 آیت میں نظر آتی ہے، جوب 19:25، رومیو 8 باب 31ویں آیت سے 39ویں آیت، رومنس 8:31 31st to 39th words، اینڈ 2 ٹیموتھی پہلی چیپٹر 1 verse 12 میں ہمیں یہی جو ایفرمیشن ہے ایمان کی وہ نظر آتی ہے۔ So before the prophet was fearful and his faith was thin, he was impatient. خدا سے he was confused، جواب مانگ رہا ہے، but now جب خدا کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے، اس نے خدا کا جلال دیکھا ہے، اس نے اس کی گلوری کو دیکھا ہے، now he is confident، he is walking in thick faith and he believes کہ میرا خدا مجھے عظیم رہائی بخشے گا۔ اور نہ صرف مجھے بلکہ وہ ہم کا سیگا یہاں پہ یوز کرتا ہے کہ جو بھی ریمننٹ ہے، خداوند اس کمنگ ایگزائل سے، ڈسٹرکشن سے اور فیمن سے خدا ان کو محفوظ رکھے گا۔ سو عزیز، اوور آل اس بک میں 5 بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں، ہائی لائٹنگ باتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور وہ میں آخر میں آپ کے لیے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ساری کتاب کا جو نچوڑ ہے، چند ایک باتیں جو ہمارے سامنے۔ نمبر 1، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ مائی رائچس یا لیو بائی فیتھ، صادق ایمان سے زندہ رہے گا۔
آپ ہر طرح کے حالات میں سے ایمان سے زندہ رہے گا۔ دوسری بات، آئے خداون میرے خدا، جو 12ویں آیت ہے پہلے چیپٹر کی، آئے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے۔ صادق ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور دوسری بات، ہم نہیں مریں گے۔ God will help us، خدا ہمیں اس مصیبت میں سے نکال دے گا۔ تیسری خوبصورت بات جو ہم سیکھتے ہیں، قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ چوتھی بات جو اس کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے، تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا۔ تیسرے چیپٹر میں تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا۔ تیرے دائنے ہاتھ 1000 گر جائیں گے اور تیرے بائیں ہاتھ 10,000 گر جائیں گے، لیکن کوئی آفت کوئی بلا تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ سیم تھنگ، تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا ہے، چھڑانے کے لیے نکلا ہے، تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے نکلا ہے۔ اور پانچویں بات جو ایک مین لیسن ہم اس کتاب میں سے سیکھتے ہیں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ خداوند سے بھی اور خداوند میں بھی خوش رہوں گا۔ So this is the lesson which we learn from the prophet Habakkuk کہ گڈ فرائیڈے کے بعد ریزریکشن سنڈے بھی آتا ہے، ڈارکنس کے بعد روشنی آتی ہے، مصیبت کے بعد رہائی آتی ہے، اور ہمیں خداوند کے آگے سرینڈر کرنا ہے، اپنے آپ کو خداوند کے آگے انڈیل دینا ہے تاکہ ہم اس کی رحمت اور اس کی برکت کو حاصل کرتے رہیں۔ سو آج ہم نے 2 پارٹس میں اس کی ایک سارے انٹروڈکشن کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم مزید 5 جو سٹڈیز ہیں، لیکچرز ہیں، ہم حبیکہ کے تعلق سے دیکھیں گے۔ اس کتاب کے تھوڑا اور ڈیٹیل میں جائیں گے، اور اس مائنر پروفٹ سے یا اس کی بک سے ہم اپنی زندگی کے لیے، اپنے حالات کے لیے اور ٹربل سم ٹائمز کے لیے کچھ بہترین باتیں سیکھیں گے۔ اور میں اس لیے اس کتاب کی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ whenever you will go through sufferings and bad times and hard times and dark times، تو یہ تعلیم کی باتیں، یہ ایمان کی باتیں آپ کو مضبوط کریں گی اور آپ کو ہمت دلائیں گی کہ آپ خداوند میں اور اس کی قدرت میں اور آگے بڑھیں۔ آمین۔ خداوند خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئے ہم ایک دعا کریں۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، خداوند کی حضوری میں ہم دعا کریں گے۔ خداوند عظیم اور رب الافواج لشکروں کے خداوند، تیرا قادر، بزرگ اور قوی ہاتھ، تیری سلامتی، تیری راستی تیرے لوگوں کے ساتھ ہو، تیری قدرت تیرے لوگوں پہ ٹھہری رہے، تیرا جلال اے خداوند خدا تیرے لوگوں کے درمیان ہو۔ اور ہم تیری اس بڑی شاہانہ آمد کو آج سیلیبریٹ کرتے ہیں جو تو نے یروشلم میں داخل ہونے کے وقت خداوند خدا ڈیمونسٹریٹ کی، لیکن ہم ایک اس سے بھی بڑی ٹرائمفنٹ انٹری کے لیے منتظر ہیں کہ تو جلد بادلوں پہ آنے والا ہے اور تو قوموں کا انصاف کرے گا۔ اور آج ہم اپنی پریزنٹ سچویشن میں بھی تیری بڑی فاتحانہ آمد کو دیکھتے ہیں، اور جیسے ابھی ہم نے حبقوق کی کتاب میں سے 5 بنیادی باتیں سیکھی ہیں، خداوند میری نجات کے لیے نکلا ہے، خداوند آپ کی نجات کے لیے نکلا ہے۔ ہم خداوند کی آج قدرت کو، اس کی آمد کو ہم اپنے حالات کے لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ ان ساری سچویشنز میں سے خداوند ہماری مدد کرے گا، خداوند ہماری چھڑائے گا۔ اور آنے والا ہفتہ جو پیشن ویک ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے رہیں، آپ اس کی شکر گزاری کرتے رہیں، آپ اس میں قائم رہیں، آپ اس میں آگے بڑھتے رہیں، اور وہ ہر طرح کے حالات میں آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تو نے ہماری دعاؤں کو سنا اور تو نے بخشا ہے۔ ہم سب تیرا شکر کرتے ہیں۔ بخش دے، تیری بادشاہت بڑھتی چلی جائے، تیرا تخت لگا رہے، تیرا ہاتھ بڑا رہے، تیرا ابر چھایا رہے، اور تیرا جلال تیرے لوگوں پہ ٹھہرا رہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم سب کچھ مانگ لیتے ہیں، آمین۔ مسیح خداوند میں اب سب کی سلامتی ہو۔